بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. جزا الله عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. اللهم صل على سيدنا محمد فی اول و اوسط و آخر کلامنا. بزرگان محترم، برادران اسلام اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، آج کا ہمارا یہ جمع ہونا میرے لیے بہت بڑی خوشی کا باعث ہے کہ میں ایسی جگہ آج آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں کہ جس جگہ کی نسبت ہمارے حضرت مولانا سید ابرار احمد صاحب دھلیوی نور اللہ مرقدہ کی طرف ہے. ابرار پارک، ابرار مسجد. میں جب سے ہمارے حضرت قاری صاحب نے دعوت پیش کی کہ ابرار پارک میں حاضر ہونا ہے، اس وقت سے برابر حضرت استاد الاساتذہ مولانا سید ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ کو یاد کرتا چلا آ رہا ہوں کہ مجھے ایسی جگہ پہنچنا ہے جس نام کی نسبت حضرت کی طرف. بہت خوشی کی بات ہے. حضرت میں معمولی شخص نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے علمی اعتبار سے بھی بہت نوازا تھا اور باطنی اعتبار سے بھی بہت نوازا تھا. خود ان کے اکابرین، ان کے شیوخ میں سے کسی نے یہ کہا ہے کہ کل کو قیامت میں اگر اللہ نے ہم سے پوچھا کہ کیا لے کر آئے ہو تو ابرار احمد کو پیش کر دیں گے. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اللہ رب العزت نے بڑا مقام نصیب فرمایا. اور میں یاد کرتا ہوں اس وقت کو جب حضرت کا انتقال ہوا تھا. انتقال سے ایک روز قبل اگلی رات حضرت کی اہلیہ محترمہ نے خواب دیکھا تھا جو بہت بڑی چیز تھی. خواب یہ دیکھا کہ ایک مجمع ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور حضور اپنی نظریں اٹھا اٹھا کر کسی چیز کو تلاش کر رہے ہیں. حضرت مولانا ابرار صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس مجمع میں تھے. حضرت کو پتا چلا کہ حضور تشریف لائے ہیں. حضرت بہت بیمار تھے. یہ خواب میں دیکھا جا رہا ہے کہ حضرت بہت بیمار تھے تو چل نہیں پا رہے تھے، تو اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے حضور کے قدموں میں لا کر رکھ دیا اور کہا حضرت آپ کس کو تلاش کر رہے ہیں؟ کہا ابرار میں تمہیں کو تلاش کر رہا تھا، میں تمہیں لینے کے لیے آیا. یہ کوئی معمولی چیز نہیں. سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو خواب میں دیکھنے والے نے یہ دیکھا تھا کہ حضور صحابہ کی جماعت کے ساتھ کھڑے انتظار کر رہے تھے. تو پوچھا گیا آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہا محمد ابن اسماعیل البخاری کا انتقال ہو گیا ان کا، میں انتظار کر رہا ہوں. تو یہ بڑے لوگوں کو یہ مقام حاصل ہوتا ہے. حضرت مولانا ابرار صاحب دھلیوی نور اللہ مرقدہ، اللہ رب العزت نے جو کچھ صفات آپ کو عطا فرمائی تھی ان صفات میں ایک بہت بڑی بات اخلاص للہیت. جو کام کرنا تھا صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے. یہی وجہ ہے کہ بڑے سے بڑا کوئی آدمی دنیا کا کھڑا ہو ان کے سامنے وہ حق بات کہنے سے ذرہ برابر پیچھے نہیں ہٹتے تھے. صاف صاف بات کہتے تھے. میں نے کئی بیانات ان کے جو انٹرنیٹ پر بھی موجود ہے اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات چھپے ہیں فیض ابرار کے عنوان سے، اس کو میں نے کئی جگہوں پر دیکھا کہ جہاں بیرون ملک، بیرون ممالک، دوسرے ملکوں میں جہاں بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں اور کوئی اگر ادب کے خلاف بیٹھا ہو تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ دوران بیان اس کو ٹوک دیتے تھے کہ سلیقے سے بیٹھو، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں بیان ہو رہی ہیں. صاف صاف بات کہنے کے عادی اور اخلاص للہیت کا یہ عالم
کہ میں نے اپنے ان کانوں سے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو بخاری شریف کا درس، آخری درس دیتے ہوئے سنا، جس میں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ آخری باب قول اللہ ونضع الموازین القسط پر حضرت جب کلام فرماتے تھے، اور اس کے بعد جب دعا ہوتی تھی اس اختتام کے بعد، ہمارے حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم بھی ان اواخر ایام میں موجود تھے جب حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کا اختتام کیا تھا۔ اس اختتام کے بعد جو دعا ہوتی تھی اس میں لوگوں کی چیخیں نکل جاتی تھی، اور اس میں ایک جملہ جو برابر مجھے یاد ہے، میرے ان کانوں نے سنا، حضرت رحمۃ اللہ علیہ بہت روتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہتے تھے کہ اللہ فضل فرما کر معاف کر دینا، ورنہ ہمارے پاس تو زندگی میں ایک سجدہ نہیں ہے اخلاص والا جو آپ کے سامنے پیش کیا جا سکے۔ اتنی بڑی بات، اتنا بڑا عبادت گزار شخص اللہ کے سامنے جب وہ روتا تھا تو بالکل تڑپ اٹھتے تھے۔ بہرحال بہت بڑی شخصیت، اور ان کے اوپر اگر باتیں کی جائے تو بیان انہی کے اوپر ختم ہو جائے گا۔ میں نے اس مناسبت سے یہاں دو باتیں ذکر کر دی کہ حضرت کے نام کی مناسبت سے یہ باتیں مجھے یاد آ گئی، میں نے اس کو ذکر کر دیا۔ میں اس وقت کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے ذکر کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ آدمی ایمان کا مزہ چکھے گا۔ ہر چیز کا ایک مزہ ہوتا ہے دنیا میں، ہر چیز کا۔ وہی ہوا، جب ہوا خوری کے لیے لوگ نکلتے ہیں اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو لوگ کہتے ہیں بڑا مزہ آ رہا ہے، وہ مزے کا احساس کرتے ہیں اگرچہ منہ میں کوئی چیز نہیں جا رہی ہے۔ اور کئی ایسی چیزیں ہیں، کسی نے بڑی جاندار تلاوت کی، ہمارے حضرت قاری صاحب کی تلاوت کئی سالوں کے بعد ایک کانوں میں پڑی، طبیعت مچل گئی۔ تو کوئی بہت اچھی تلاوت جب کرتا ہے تو لوگ بولتے ہیں مزہ آ گیا، جبکہ منہ میں تو کوئی چیز نہیں جا رہی ہے، لیکن اس کا ایک مزہ اور ہوتا ہے۔ ہر چیز کا ایک مزہ ہوتا ہے دنیا میں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایمان عطا فرمایا ہے، اس کا بھی ایک مزہ ہے۔ آج تک ہمیں محسوس ہوا یا نہیں ہوا ہو تو بہت اچھی بات، نہیں ہوا ہو تو اللہ سے یہ مانگنا چاہیے کہ اللہ ایمان کی حلاوت اور میٹھاس ہمیں عطا فرما دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذاق طعم الایمان، وہ آدمی ایمان کا مزہ چکھے گا۔ کون؟ من رضی باللہ ربا، جو اللہ تعالیٰ سے اس بات پر راضی ہو جائے کہ اللہ میرا رب ہے، وبالاسلام دینا، اور اسلام سے اس بات پر راضی ہو جائے کہ اسلام میرا دھرم، میرا مذہب ہے، وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر راضی ہو جائے کہ حضور میرے نبی ہیں۔ یہ تین کام اگر کوئی کر لیتا ہے تو وہ ایمان کا مزہ چکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اندر احساس پیدا کریں گے اور ایمانی چاشنی اسے محسوس ہوگی، ایمان کی حلاوت اسے محسوس ہوگی۔ ایمان کے اندر حلاوت اور میٹھاس ہے جو محسوس ہوتی ہے، اور ایمان کے اندر حرارت اور گرمی بھی اللہ نے ایسی رکھی ہے کہ بر وقت کوئی بات کسی کے سامنے کہنی ہو تو کتنی ہی بڑی شخصیت سامنے کیوں نہ ہو اور کتنا بڑا طاقتور آدمی کیوں نہ ہو، آدمی اس ایمان کے جوش کی وجہ سے کہہ گزرتا ہے۔ ایمانی پاور بھی ایسا ہے، اور ایمانی مٹھاس بھی اعلیٰ درجے کی۔ ایمانی پاور کا اگر انداز لگانا ہو تو شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کی وہ بات یاد کرو کہ جب آپ نے انگریز کے زمانے میں یہ فتویٰ دیا تھا کہ انگریزی سیکھنا حرام ہے۔ آج یہ فتویٰ نہیں، آج تو سیکھنا چاہیے، دین کی بات لوگوں تک پہنچا سکے اس نیت سے سیکھیں گے، اللہ تعالیٰ اس سیکھنے پر بھی ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس وقت حضرت کا یہ فتویٰ تھا انگریزوں کے خلاف کہ انگریزی سیکھنا حرام، اور دوسرا فتویٰ یہ دیا تھا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام۔ حضرت کو گرفتار کر لیا گیا، اور لاہور میں، جبکہ پاکستان اور انڈیا دونوں ساتھ میں تھے، لاہور کی عدالت میں آپ کو حاضر کیا گیا، اور انگریز جج آپ سے یہ پوچھتا ہے کہ حسین احمد
آپ نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ انگریزی سیکھنا حرام، انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام کا فتویٰ دیا تھا، آج دیتا ہوں اور مرتے دم تک دیتا رہوں گا۔ یہ ایمانی جوش ہوتا ہے، اس کو ایمانی طاقت کہتے ہیں کہ سامنے سپر پاور ہے، اس کے باوجود حضرت کپاتے نہیں ہیں۔ کل کہا تھا، آج کہتا ہوں اور مرتے دم تک کہتا رہوں گا، صحیح بات ہے وہی کہتا رہوں گا۔ تو انگریز جج نے پوچھا، حسین تمہیں پتا ہے اس کا انجام کیا ہوگا؟ تو حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ نے اپنے بغل سے سفید کپڑا نکال کر انگریز کی میز پر پھینکتے ہوئے کہا، اس کا انجام مجھے معلوم تھا کہ کیا ہونے والا ہے، اسی لیے دیوبند سے جب چلا ہوں تو کفن ساتھ لے کر چلا ہوں، جو کرنا ہو کر لو۔ یہ ایمانی طاقت ہوتی ہے اور ایک ایمانی مٹھاس ہوتی ہے۔ جو اعلیٰ درجے کا آدمی جب عبادت میں لگ جائے، للہیت میں لگ جائے، ایک اللہ کا ہو کر رہ جائے اور دنیا وما فیہا سے بے خبر ہو جائے۔ بے خبر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جنگل میں چلا جائے، اپنی بیوی کے ساتھ رہے، اپنے بچوں کے ساتھ رہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ رہے، ہر ایک کے حقوق ادا کرے اور اللہ کا حق بھی ادا کرے۔ اللہ اس سے ایمانی مزہ عطا فرمائیں گے، ایمانی چاشنی عطا فرمائیں گے۔ پھر یہ مزہ جب طبیعت میں اتر جائے تو دنیا کی کوئی چیز اس مزے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لیکن اس کے لیے یہ 3 کام ہیں جو اس حدیث میں بتلائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پہلا کام، من رضی باللہ ربا، اللہ سے اس بات پر راضی ہو جائے کہ اللہ میرا رب۔ اللہ سے رب ہونے پر راضی ہونے کا کیا مطلب؟ بس یہ کہ دل میں بیٹھ کر سوچ لیا کہ وہ ہمارا مالک رب ہے، اللہ ہے، ہم راضی ہیں اس پر۔ یہ صرف بولنا نہیں ہے بلکہ طبیعت میں اس کو اتارنا ہے، اور طبیعت میں اترنا اس وقت کہلائے گا کہ رب کا معنی ہے تربیت کرنے والا، اور تربیت کرنے والا 2 طریقے کی تربیت کرتا ہے، کبھی نرمی کے ساتھ تربیت کرتا ہے، کبھی گرمی کے ساتھ تربیت کرتا ہے۔ ماں بہت پیار کرتی ہے اپنے بچوں سے اور اس کو اپنی گود میں اپنی ماندی پر بٹھاتی ہے، اسے چومتی ہے، اسے پیار کرتی ہے، لیکن یہی بچہ اگر آگ میں گرتا ہو تو اس کو زور سے کھینچتی بھی ہے اور ضرورت کے وقت اس کو 2 تماچے بھی مارتی ہے، لیکن ماں کی ممتا ختم نہیں ہوتی۔ اللہ رب ہیں، پالنہار ہیں، تربیت کرنے والے ہیں۔ اللہ کبھی دے کر آزماتے ہیں کہ میرا بندہ شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں، اور کبھی چھین کر آزماتے ہیں کہ یہ صبر کرتا ہے کہ نہیں۔ اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا، اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا ہے ہمارے لیے، تقدیر ہے ہماری، اور تقدیر میں جتنا ہے اتنا ملے گا، اس سے زیادہ نہیں ملنے والا۔ اسی لیے کسی بزرگ نے بہت بڑی بات اور بڑی پتے کی بات کہ بعض مرتبہ آدمی کمانے کے لیے کہ کچھ 2 پیسے زیادہ مل جائے تو صبح میں کہیں جاب کرتا ہے، پھر پارٹ ٹائم کہیں اور جاب کرتا ہے، پھر کہیں اور جاب کرتا ہے۔ تو کسی بزرگ نے بڑی قیمتی اور بڑی بات کہی ہے کہ دیکھو جتنی جگہ ملازمت کرنا ہو کر لو، لیکن آدمی جب کام کرتا ہے مختلف جگہوں پر تو ایک بات یاد رکھ کر کام کرنا چاہیے کہ ایک ٹنکی اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہے جسے تقدیر کہا جاتا ہے، اور اس کے اندر اللہ نے وہ سارا بھر دیا ہے جو ہمیں ملنے والا ہے۔ اب ٹنکی کے اندر جتنا پانی ہو وہ نل سے اتنا ہی نکلے گا، چاہے 1 نل لگاؤ یا 10 نل لگا دو، 10 لگانے کے بعد بھی پانی تو اتنا ہی نکلے گا جتنا ٹنکی کے اندر ہے، اور 1 لگنے کے بعد بھی اتنا ہی نکلنے والا ہے جتنا ٹنکی کے اندر ہے۔ یہ تقدیر ہمارے لیے ٹنکی ہے، اور یہ جتنی ملازمتیں ہیں وہ نل لگے ہوئے ہیں سارے، چاہے 1 لگاؤ یا 10 لگاؤ، ملنا تو اتنا ہی ہے جتنا اللہ نے لکھا ہے، اس سے زیادہ نہیں ملنا۔ اس لیے اللہ پر اعتماد ہونا چاہیے، بھروسہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب ہے، اس بات پر ہم راضی رہنے کا مطلب یہی ہے کہ کبھی گرم حالات بھی آئیں گے اور کبھی نرم حالات بھی آئیں گے۔ اللہ اپنی شان ربوبیت کے مطابق کبھی کیسے حالات لے آئیں، کبھی کیسے، ہمیں ہر 2 حالات پر راضی رہنا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ سختی میں بھی راضی رہنا ہے، نرمی میں بھی ہمیں راضی رہنا ہے، اور سختی آ جائے تو صبر کرنا ہے، نرمی کا معاملہ ہو تو شکر ادا کرنا ہے۔ ہر حال میں جب ہم راضی رہیں گے تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ اللہ آپ رب ہیں اور آپ حالات بھیجتے ہیں، ہم آپ سے راضی ہیں، آپ جو حالات بھیجے ہم آپ سے راضی ہیں۔ اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ
یہ خطرناک حالات ہم برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، ہم کمزور لوگ ہیں، آپ ان خطرناک حالات کو ہٹا دیجئے، ہم نہیں برداشت کر پاتے، ہم صحابہ کی طرح نہیں ہیں، ہم کمزور لوگ ہیں، ہم نہیں برداشت کر پائیں گے۔ اللہ ان حالات کو آپ لانے پر قادر ہیں، آپ ہٹانے پر بھی قادر ہیں، آپ ہٹا دیجئے۔ تو دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ حالات ناموافق ہو وہ ہٹ جائے اور مناسب حالات اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ یہ ہے اللہ سے رب ہونے پر راضی ہونے کا مطلب، کہ ہم راضی ہیں اس بات پر کہ اللہ آپ ہمارے رب۔ اگر یہ پوزیشن ہماری ہو گئی تو پھر عزیز سے عزیز ترین ہمارا لخت جگر اگر اللہ کے یہاں چلا جائے تو آنکھیں یقیناً روئے گی، لیکن دل وہی کہے گا کہ اللہ ہم آپ کی تقدیر پر راضی ہیں۔ تقدیر بہت بڑی چیز، اس پر ایمان لائے بغیر ایمان بھی نہیں مکمل ہوتا۔ وَبِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، اچھی بھلی بری تقدیر اللہ کی طرف سے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اس کے اوپر ایمان کے بغیر ہمارا ایمان ہی نہیں ہوگا۔ تو تقدیر آدمی کی کہاں لے جاتی ہے، کبھی کہاں لے جاتی ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ مرتے دم تک ہم آپ سے وابستہ ہو کر چلیں اور آپ ہمیں مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما دیں، اور اس طرح ہماری جان نکل جائے تو انشاءاللہ یہ زندگی ہماری کامیاب ہو جائے گی۔ ورنہ کامیابی کہاں ملتی ہے؟ کامیاب کون آدمی؟ ایک بات میں بار بار کئی جگہوں پر ذکر کر چکا ہوں اور آپ کے سامنے بھی ذکر کرتا ہوں کہ کامیاب آدمی کون کہلائے گا؟ کب یہ سمجھے آدمی کہ میں کامیاب ہو گیا؟ پیسہ مل جائے تو آدمی اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے، کوئی ڈگری مل جائے تو یہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ اب راحت کسے کہا جاتا ہے؟ کب ملتی ہے راحت؟ جب آدمی مکمل طور پر راحت میں آ جائے تو وہ کامیاب ہے۔ یہ راحت کہاں ملتی ہے؟ روپے پیسے میں نہیں ملتی ہے، یہ دنیا کے بنگلوں میں اور محلات میں نہیں ہے، یہ گاڑیوں میں نہیں ہے۔ یہ راحت کہاں ملے گی؟ سیدنا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا مت الراحہ یا امام راحت کب ملے گی؟ تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جو جواب دیا ہے وہ معمولی جواب نہیں۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب کوئی جواب دیں گے تو وہ پوری کتاب و سنت کو کھنگال کر جواب دیں گے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حین یضع الرجل قدمہ فی الجنۃ فہو فی الراحہ، جب کوئی آدمی جنت میں قدم رکھ دے تو سمجھو کہ وہ راحت میں آ گیا، وہاں تک راحت نہیں ملنے والی، وہاں تک تو پریشانی ہی پریشانی، کبھی پیروں میں درد، کبھی سر میں درد، کبھی بخار اور کبھی کورونا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہاں اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہماری زندگی اچھی بنا دے۔ اچھے دن کا ایک مسئلہ 2014 سے چلا ہے کہ اچھے دن کہاں ملیں گے، اچھے دن کہاں آئیں گے۔ تو یہ بہت تلاش کیا کہ اچھے دن کہاں ملیں گے، تو تلاش کرتے 2014 سے تلاش کر رہے تھے، اچھے دن کہیں نہیں ملے تو قرآن سے پوچھا کہ قرآن تو بتلا نا اچھے دن کہاں ملیں گے، تو قرآن نے بتلایا کہ اچھے دن مل سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے قانون ہے، اس کے لیے طریقہ، اور اچھے دن کا وعدہ دنیا کے کوئی آدمی کرے وہ سب غلط ہے۔ قرآن نے وعدہ کیا ہے اچھے دن کا، اگر وہ کر لیں تو یقیناً اچھے دن آ جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، جس نے اچھا عمل کیا، من عمل صالحا من ذکر او انثى، جس نے اچھا عمل کیا چاہے وہ مذکر مرد ہو یا عورت ہو، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، شرط یہ ہے کہ وہ مومن، اچھا عمل کرے، مومن ہو۔ قرآن کہتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ، لام تاکید با نون تاکید ثقیلہ جو ہمارے علماء ہیں اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ تاکید در تاکید اللہ فرماتے ہیں ہم اس کی زندگی کو اچھا بنا دیں گے، اس کے دن اچھے آ جائیں گے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اچھا عمل ایمان کے ساتھ، تو اچھے دن آ جائیں گے یقیناً، اور قرآن نے کہہ دیا بات ختم۔ اور صرف دنیا کے اچھے دن نہیں، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، آخرت کی زندگی بھی ہم اس کی اچھی بنا دیں گے۔ تو دنیا میں بھی اچھے دن، آخرت میں بھی اچھے دن، شرط یہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح ہو۔
لہذا کسی حکومت سے مت پوچھو کہ اچھے دن کب آئیں گے، قرآن نے جواب دیا ہے کہ اچھے دن یہاں آئیں گے، ایمان اور عمل صالح، تو پھر اچھے دن آئیں گے۔ بہرحال میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ جو اللہ سے راضی ہو جائے اس بات پر کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر جیسے ہی حالات آ جائے، آدمی نے جب اپنے اللہ کو رب مان لیا تو سب آسان ہے اس کے لیے۔ اللہ پرورش کرنے والے ہیں اور اس کی پرورش کے نرالے انداز ہے، اچھوتے انداز ہے۔ وہ کس طرح پرورش کرتا ہے، مجھے حضرت مولانا سید ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آئی کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے، اور پیدا ہونے کے بعد جب ماں اس کو اپنی ران پہ لٹاتی ہے اور دودھ پلاتی ہے، تو یہ جو قدرت کا نظام ہے کہ ماں کے گود میں بچہ سویا ہوا ہے اور دودھ مل رہا ہے اوپر سے، بچہ نیچے ہے، سینہ اوپر ہے، جس میں ادھر اشارہ ہے کہ انسان تو ابھی تیری ماں کے گود میں سو کر اپنے اوپر کے حصے سے دودھ پی رہا ہے، تو بڑے ہونے کے بعد بھی یاد رکھنا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، کہ تم زمین پر چلو پھرو لیکن آسمان میں تمہارا رزق ہے، رزق بلندیوں پر ہے، آسمانوں میں۔ اللہ سے مانگتے رہنا، جیسے تو ابھی سویا ہے اور اوپر سے تجھے دودھ مل رہا ہے، تیرا زندگی گزارنے کا جو نظام ہے وہ آسمانوں سے طے ہوگا، اس سے نظر نہ ہٹنے پائے۔ یہ اللہ کی تربیت، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تربیت، یہ نظام ہے میرے اللہ کا۔ اللہ کبھی کسی کو بھوکا نہیں مارتا ہے، اللہ رب العزت انتظام کر دیتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے ایمان میں کمزوری آ گئی ہے، ہماری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہٹ گئی ہے، ہمارا دھیان ہٹ گیا ہے، اس لیے ہم مار کھا رہے ہیں، ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ورنہ حقیقت میں اللہ کسی کو محروم نہیں کرتا۔ مانگنے والوں کو اللہ تعالیٰ بہت کچھ عطا فرماتے ہیں، بہت دیتے ہیں۔ اللہ سے راضی رہیں، اللہ تعالیٰ سے راضی رہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اپنی پوری زندگی اس پر گزار دی کہ رب ہمارا ہم سے راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ کیسے ہی کٹھن حالات آ جائے، ان کٹھن سے کٹھن حالات میں ان کی پہلی نظر اس پر ہوتی تھی کہ اللہ ہم سے راضی، اور یہی تعلیم نبی یہ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دی، اور یہی باتیں پہلے نبیوں نے بتلائی کہ ہر آن اور ہر گھڑی، ہر لمحہ یہی فکر دامنگیر تھا کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اگر اللہ راضی ہو گیا تو سب کچھ کامیاب ہے، اور اگر اللہ ناراض ہے تو پھر ہمارا چلنا پھرنا کسی کام کا نہیں۔ ہمارے پاس کتنی ہی پراپرٹی ہو، اللہ ناراض ہے وہ کسی کام کا نہیں۔ اور اگر ہم جھوپڑے میں ہیں اور اللہ راضی ہے تو ہم کامیاب ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم فکر کریں، اللہ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہے ہم اس کا صحیح استعمال کریں، اور صحیح استعمال کر کے اللہ کا شکر ادا کریں، تو انشاءاللہ یہ شکر ادا کرنے والا شکر کے راستے سے جنت میں پہنچے گا۔ تو پہلی بات آج کی اس مجلس کی، من رضی باللہ ربا، جو اپنے رب سے اس بات پر راضی ہو جائے کہ اللہ میرا رب ہے۔ اللہ سے راضی ہو گیا نا آدمی، تو پھر کوئی بھی بات اس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جائے انشاءاللہ وہ قبول کرے گا کہ میرے اللہ نے فرمایا، اب اس سے آگے تو مجھے کسی اور کی بات کی ضرورت نہیں، اللہ نے فرما دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بات نقل کر دی، اب اللہ کی بات آ گئی، میں کسی اور کی بات کیسے تسلیم کر سکتا ہوں؟ یہ پہلی بات۔ دوسری بات، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، اسلام سے کوئی آدمی اس بات پر راضی ہو جائے کہ یہ میرا دھرم، مذہب۔ اب اسلام سے راضی ہونے کا کیا مطلب؟ اسلام جو قانون بتلائے اس کے مطابق ہم چلیں، اپنی شادیوں میں بھی، اپنی غمی کے موقع پر بھی، اور اپنی خوشی کے موقع پر بھی، ہر جگہ اسلام جو قانون بتلا دے، جو طریقہ بتلا دے، اس طریقے کے مطابق ہم چلیں تو ہم سمجھا جائے گا کہ یہ اسلام کے دھرم ہونے پر یہ آدمی راضی، کہ میرا مذہب مجھے یہ تعلیم دیتا ہے، میرا مذہب مجھے یہ سکھاتا ہے کہ خوش خلوقی کے ساتھ لوگوں سے ملا جائے، اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں سے ملا جائے، بہترین باتیں لوگوں کے ساتھ کی جائے، نرم روی کے ساتھ لوگوں سے ملا جائے، اچھے اخلاق۔ کچھ لوگوں کا بولنا ہی اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ وہ دھیمے بات کرتے ہیں تو بھی ایسا لگتا ہے جیسے ڈانٹ رہے ہوں، زبان بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ اپنی زبانوں میں نرمی، اللہ کو نرمی پسند ہے، اللہ کو سختی پسند نہیں زبان میں، اللہ کو سختی پسند نہیں زبان میں، اسی لیے ہڈی رکھی نہیں زبان میں۔ اللہ تعالیٰ کو نرمی پسند ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ بھیج رہے تھے ہارون کے ساتھ،
فرعون کے پاس، جو بڑا ظالم، جابر اور دشمن خدا تھا، اللہ تعالیٰ اس موقع پر ان دونوں نبیوں کو یہ تعلیم دے کر بھیج رہے تھے، وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، تم دونوں اس کے پاس جا کر سختی کی بات مت کرنا، نرمی سے بات کرنا، جبکہ دشمن کے پاس بھیجا جا رہا ہے، نرمی سے بات کرنا۔ ہم اپنی زبانوں کو اچھا رکھیں، خوش خلقی کریں، اور یہ اچھے اخلاق جو ہے نا، یہ کرنا کچھ نہیں، نرمی سے بات کرنا ہے، کسی کو سلام کرنا ہے، کوئی راستہ پوچھے تو اچھی طرح راستہ بتلانا ہے، کوئی بھٹکے ہوئے آدمی کو سیدھا راستہ بتلانا ہے، کوئی بھوکا پیاسا ہو، ہمارے پاس وسعت ہو تو اس کو کھلانا ہے، خوش خلقی، اچھے اخلاق۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما من شیء اثقل فی میزان العبد یوم القیامت من خلق حسن، کل قیامت میں آدمی کے نام اعمال میں سب سے زیادہ نیکیوں میں وزنی چیز اگر کوئی ہوگی تو اس کے اچھے اخلاق ہوں گے۔ ہم اپنے اخلاق کو درست کریں، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے ملنے جلنے والوں کے ساتھ حسن خلق کے ساتھ پیش آئیں۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ بہت کام کی چیز۔ بہرحال میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ اسلام سے ہم راضی رہیں اس بات پر کہ یہ میرا مذہب ہے، اب یہ جو بتلائے گا، یہ کوئی معمولی چیز ہے کہ اسلام کو اللہ تعالیٰ نے اتارا، اور کیسا اتارا کہ مذہب اسلام، دین اسلام، اس کو اتار کر اللہ رب العزت نے قول فیصل اور آخری بات یہ سنا دی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج ہم نے آپ کا دین مکمل کر دیا، اب اس میں کوئی ملاوٹ کی ضرورت باقی نہیں، یہ جیسا ہے ویسا باقی رہے۔ کچھ لوگوں کو یہ فکر ہو گئی کہ اب اصل میں اینڈرائڈ فون ہر ایک کے ہاتھ میں آ گیا ہے، اینڈرائڈ فون، تو اس میں ہر 2-4 دن کے بعد ایک آپشن آتا ہے اپڈیٹ کا، تو آدمی یہ سوچتا ہے کہ اس کو اپڈیٹ کر دیا جائے۔ یہ اپڈیٹ کرتے کرتے کچھ لوگوں کے دماغ اتنے آگے بڑھ گئے کہ اسلام کو اپڈیٹ کرنے کی بات کرنے لگے کہ اب اسلام کو کچھ ماڈرن بنایا جائے، یہ بہت پرانا ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ماڈرن ہے، ماڈرن تھا اور یہ ماڈرن ہے، یہ ہمیشہ ماڈرن رہے گا، یہ اپنی حالت میں باقی رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ یہ قانون اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، اس کی تبدیلی وہی کر سکتا ہے جس نے اس کو بنایا، اور اب تبدیلی کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جب تک آپ تھے تو ان احکام میں کہیں رد و بدل ہونے کا امکان تھا، جب آپ ہے ہی نہیں اس دنیا میں، آپ ہمارے درمیان موجود نہیں، تو اب تو رد و بدل ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اب نہ یہ بدل سکتا ہے، اب نہ یہ جس میں اترا یعنی قرآن، نہ وہ قرآن بدل سکتا ہے۔ قرآن جو کا تو باقی ہے اور ویسا ہی باقی رہے گا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا رات میں ہم جب گاڑیوں سے گزرتے ہیں تو کتا کبھی دوڑتا ہے گاڑی کے پیچھے، بھونکتے بھونکتے، اور اس کی ایک حد ہوتی ہے، پھر وہاں تک گاڑی چلی جائے پھر وہ پلٹ جاتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ اب اپنا کام پورا ہوا۔ تو ایک کتا بھونکنے لگا قرآن کی 26 آیات کو لے کر کہ اس کو اب کم کر دیا جائے، نعوذ باللہ ڈیلیٹ کر دیا جائے۔ تو کبھی کتا اکیلا نہیں بھونکتا، اس کے ساتھ دوسرا بھی لگ جاتا ہے۔ تو کینیڈا میں ایک دوسرا کتا بیٹھا ہوا تھا جس کا نام طارق فتح ہے، نام کے ساتھ بتلا دیتا ہوں میں۔ اس کو لگا کہ یار یہ اکیلا کیوں بھونک رہا ہے، ہندوستان سے وسیم رضوی، تو وہ بھی ساتھ میں جوائنٹ ہو گیا بھونکنے کے لیے کہ قرآن کی ترتیب ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ تجھے قرآن کی ترتیب نہیں سمجھ میں آتی، ہمیں تو خود سمجھ میں نہیں آتا کہ تو کون ہے، تیرا دماغ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ قرآن کی ترتیب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کی ہے، قرآن اسی ترتیب سے باقی رہے گا، چاہے کسی کو سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے، قرآن جیسا ہے ویسا ہی باقی ہے اور ایسا ہی باقی رہے گا۔ اور قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں، اللہ کا کلام بھی ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ تو نہ قرآن بدلنے والا ہے، نہ قرآن کے ذریعے سے جو احکام متعین کیے گئے جس کو دین اور اسلام کہا جاتا ہے وہ بھی بدلنے والے نہیں۔ لیکن پھر میں نے آپ کو ایک مثال دی نا کہ کتوں کی ایک حد ہوتی ہے، وہاں پہنچ کر بھونکنا بند ہو جاتا ہے، یہ ان کی بھی حد کچھ دنوں پہلے مکمل ہو چکی، اب شاید یہ کبھی بھونکنے نکلیں گے نہیں۔ اور عجیب نظام اللہ کا سمجھ میں آیا کہ پچھلے زمانے میں صحابہ کی مخالفت ہوئی، نبی کی مخالفت ہوئی،
کسی حکم کی مخالفت ہوئی، لوگ باہر نکل آئے، ریلیاں نکالی، لیکن یہ عجیب منظر اللہ نے دکھا دیا کہ قرآن کی مخالفت جب کی گئی تو ساری دنیا کے مسلمان تو مخالفت میں نکلے، لیکن قرآن کی مخالفت کرنے والوں کو تو اس کے بیوی بچے تک چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ قرآن کی حقانیت کی نشانی ہے کہ بیوی بچوں نے یہ کہہ دیا کہ تو قرآن کا نہیں تو ہمارا بھی نہیں، ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ اٹل فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اور انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں، جب بچہ حافظ قرآن ہوتا ہے کسی کا، تو اسے تو اتنی خوشی منانی چاہیے، اتنی خوشی منانی چاہیے، اس بات پر خوشی منانی چاہیے کہ آج اللہ نے میرے بچے کو قرآن کی حفاظت کرنے والوں کے لشکر میں شامل کر لیا، سپاہی بنا لیا اللہ تعالیٰ نے اس کو۔ تو قرآن ایک اٹل قانون اور اٹل فیصلہ ہے، اور اس نے جو کچھ احکام بیان کیے ہیں وہ ہمارا اسلام مذہب ہے، دھرم ہے، قانون ہے، اور یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، اور اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ ہمیں راضی رہنا پڑے گا اس بات پر کہ اللہ ہمارے پالنہار ہیں اور اسلام ہمارا مذہب ہے۔ اب اسلام جو کہے گا وہ ہم کریں گے، لہذا اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ میں تو یہی کرنا چاہتا تھا لیکن گھر کے لوگ نہیں مانتے تھے، بیوی نہیں مانتی تھی، رشتہ دار نہیں مانتے تھے، ورنہ میں تو اسلام ہی کے قانون پر عمل کرنا چاہ رہا تھا۔ ایسا نہ کہا جائے، اسلام ہمارا پہلے نمبر پر، بعد میں رشتہ دار ناراض ہو تو ناراض ہونے دیا جائے، لیکن اسلام کے قانون کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ دو باتیں۔ تیسری بات، وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ۔ تیسرے نمبر پر ہمیں اس بات پر راضی رہنا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، اور وہاں راضی رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب حضور جو فیصلہ کریں گے وہ ہمیں منظور۔ حضور نے جو طریقہ بتلا دیا کہ نماز مغرب میں 3 رکعت پڑھی جائے گی، ساری دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، ہم اس کو 4 نہیں کر سکتے۔ حضور نے جو بتلا دیا وہی صحیح، وہی بات برابر۔ حضور کا جو طریقہ ہے، الطرق كلها مسدودہ الا من اکتفى طریق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے راستے بند ہو چکے ہیں، کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ۔ جو اس راستے کو اختیار کرے گا وہی کامیاب ہوگا، ورنہ دوسرے راستوں پر جائے گا تو وہ کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچ کر اس کے ارد گرد آزو بازو کچھ لکیریں کھینچی، اور پھر بیچ کی لکیر کے بارے میں فرمایا ھذا صراطی مستقیما، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، جو اس کو چھوڑ کر ادھر ادھر کے راستوں میں جائے گا وہ بھٹک جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا ہے۔ آپ نے جو قانون بتلا دیا، آپ کے جو طریقے ہیں، آپ نے جو کچھ سنت بتلا دی، آپ کا طریقہ، حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اب آپ نے جیسا کیا، حج میں آپ نے طواف کیا ویسا طواف کریں گے، آپ نے رمی کی ویسے رمی کی جائے گی، آپ نے حلق کیا ویسا حلق کروایا جائے گا، آپ نے جیسا احرام باندھا ویسا احرام باندھا جائے گا، آپ نے جہاں کندھے کو کھلا چھوڑا وہاں کندھے کو کھلا چھوڑا جائے گا، آپ نے جہاں رمل کیا وہاں رمل کیا جائے گا۔ جو جو طریقے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں ان سارے ہی طریقوں پر، اور قربان جائیے ائمہ اربعہ پر، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، چاروں کے نماز کے جو طریقے ہیں وہ طریقے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کہیں کہیں کیے ہیں۔ کبھی آپ نے رفع یدین کیا تو وہ کسی امام نے لیا، کبھی چھوڑ دیا تو وہ کسی امام نے لیا۔ یہ چاروں ائمہ کے ماننے والے بیک وقت حضور کی زندگی میں جتنی نماز کے طریقے تھے وہ بیک وقت سب ساتھ میں ادا کر رہے ہیں، تاکہ حضور کا ہر طریقہ زندہ رہے۔ یہ کوئی لڑائی کی بات نہیں ہے کہ وہ ایسا کیوں نماز پڑھتے ہیں، چاروں ائمہ برحق ہیں اور چاروں اپنی اپنی جگہ پر صحیح، ان کے ہر ایک کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں۔ اس لیے کسی کافر کو تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ مسلمان ہو جا، اس لیے کہ وہ غلطی پر، کسی شافعی کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ تو حنفی ہو جائے، اس لیے کہ وہ بھی حق پر ہے ہم بھی حق پر ہیں۔ تو جو طریقے حضور نے بتلا دیے ان طریقوں کے مطابق چلا جائے گا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی۔
اب ہمیں خود سوچنا پڑے گا کہ ہمارے گھر میں کوئی معاملہ آ جائے، کوئی دین کا مسئلہ آ جائے، اور ہمارے پاس گھر کے لوگ رواج پر عمل کرنے کے لیے کہہ رہے ہوں، اور ہمارے سامنے شریعت ہو، اسلام ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو، تو یہ ہمارے لیے امتحان کا موقع ہوگا کہ اس موقع پر ہم لوگوں کی بات مان کر عمل کرتے ہیں یا شریعت کی بات پر عمل کرتے ہیں، حضور کی بات پر عمل کرتے ہیں۔ یہ ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اور بھائیوں، حضرت مولانا ابرار صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات مجھے یاد آئی کہ قیامت میں جو پلسرات قائم کی جائے گی، پلسرات جہنم کے اوپر، وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز، اور اس کے اوپر سے گزرنا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات بیان فرمائی یہ جو پلسرات ہے جس کے نیچے جہنم، اور اتنا باریک راستہ، اتنا تیز ترار، تلوار کی طرح، تلوار سے زیادہ تیز، اور اس کے اوپر سے کیسے کوئی گزرے گا؟ فرمایا دنیا میں اس کی مثال شریعت ہے۔ جو آدمی شریعت پر دنیا میں جتنا تیزی سے چلا ہوگا، کل قیامت میں پلسرات سے وہ اتنا تیزی سے گزرے گا، اور جو یہاں شریعت پر کٹے گا وہ وہاں کٹے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، دنیا ختم ہو جائے گی نا ہماری، جب انتقال ہوگا قبر میں دفن کر، یہ دوسری دنیا شروع ہو جائے گی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ قبر کے مراحل بڑے خطرناک مراحل، بڑے خطرناک۔ آج ہی میں نے یہاں بیان کرنے سے پہلے مستقل فیض ابرار میں ایک عنوان تلاش کیا۔ مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے قاری خالد صاحب دامت برکاتہم کے دادا کے انتقال کے موقع پر ایک بیان کیا تھا کاپودرا میں، اور وہ بیان فیض ابرار کی 7ویں جلد میں موجود ہے۔ میں نے اس کو پڑھا، اس میں ایک بات مجھے ملی کہ قبر کے مراحل بڑے خطرناک ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کسی نے آ کر بتلایا کہ قبر میں ایک آدمی کو دفن کیا گیا، ہم لوگ دفن کر کے واپس آ گئے تو زمین نے اس کو باہر کر دیا، واپس قبر کے باہر۔ پھر ہم لوگوں نے دفنایا، پھر ہم لوٹے تو واپس وہ باہر آ گیا، پھر دفن کیا، پھر ہم لوگ لوٹے تو پھر وہ باہر آ گیا۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ اس نے ایمان قبول کرنے کے بعد یہ ایمان سے پھر دوبارہ کفر کی طرف چلا گیا ہوگا، مرتد آدمی ہوگا، زمین اس کو قبول نہیں کر رہی۔ قبر کے مراحل کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بات حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی ہے کہ کچھ لوگوں نے آ کر بتلایا کہ ہم نے قبر کھودی ایک آدمی کے لیے، اور جب دفنانے گئے تو اندر اژدہا موجود تھا۔ پھر دوسری قبر کھودی تو دوسری قبر میں بھی وہی منظر، اژدہا موجود۔ تیسری کھودی گئی تو وہاں بھی اژدہا موجود۔ 7 قبریں کھودی گئی، مجبور ہو کر پھر اژدہے کے ساتھ اس کو دفن کرنا پڑا۔ یہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسے حالات دکھا دیتے ہیں تاکہ بعد کے لوگوں کو تنبیہ ہو جائے۔ اللہ حفاظت فرمائے، ورنہ ہم تو منو مٹی ڈال کر واپس آ جاتے ہیں، ہمیں نہیں پتا اندر کیا ہو رہا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ جب زمین تنگ کر دی جاتی ہے قبر کی، تو حضور نے اشارہ کر کے فرمایا کہ پسلیاں آپس میں ایسے مل جاتی ہے جیسے یہ انگلیاں مل رہی ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ قبر کے مراحل بڑے خطرناک، بڑے خطرناک۔ اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بیان کیا حضرت نے کہ حضرت جیلانی نے شیخ اکبر کے کچھ حالات بیان کیے، جس میں یہ بتلایا کہ شیخ اکبر کو کچھ لوگ ان کے مرید ملنے کے لیے آئے کہ ہم جا رہے ہیں اپنے گھر پر، کوئی نصیحت فرما دیجئے۔ تو فرمایا کہ جاؤ، لیکن راستے میں ہاتھی کے بچے کا گوشت مت کھانا، ہاتھی کے بچے کا گوشت مت کھانا۔ اب یہ عجیب سی ایک نصیحت تھی جو سمجھ سے باہر تھی۔ یہ لوگ نکلے اپنے راستے میں، اور جو کچھ کھانا تھا ان کے پاس توشا، وہ توشا راستے میں ختم ہو گیا، کھانا ختم۔ اب کیا کھایا جائے؟ تو کہیں چلتے چلتے کسی درخت کے نیچے پہنچے اور یہ سوچا کہ شاید اب ہم زندہ آگے نہیں پہنچ پائیں گے، ہمارے پاس کھانا بھی نہیں، پانی بھی نہیں، اور اب تو تکلیف ہونے لگی ہے، سر چکرانے لگا ہے، شاید اب کیسے آگے بڑھ پائیں گے۔ یہ سوچ کر ابھی بیٹھے تھے کہ کچھ ہاتھی کے بچے گھومتے نظر آئے، اور اب کیفیت اضطرار کی ہو رہی تھی۔ تو کسی نے کہا کہ بھئی ہاتھی کا بچہ ہم ذبح کر کے اس کو کھا لیتے ہیں۔ تو حضرت کو اللہ تعالیٰ نے کشف کر دیا تھا، اور
انہوں نے ہاتھی کے اس بچے کو ذبح کیا، کھا لیا. ان بچوں کی ماں تلاش کرتے کرتے آئی اور اپنے بچے کو نہیں پایا، تو ذکر کیا ہے کہ جو جتنے وہاں سو رہے تھے کھانا کھا کر، ان میں کچھ لوگ تھے جنہوں نے ہاتھی کے بچے کا گوشت کھایا تھا، کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے کہا کہ نہیں، شیخ نے منع کیا، ہم نہیں کھائیں گے. تو اب ہاتھی کی وہ بچوں کی جو ماں ہے ہتھنی، یہ ان سوئے ہوئوں کے منہ کو سونگتی ہے اور سونگ کر اندازہ لگا رہی ہے کہ اس نے میرے بچے کا گوشت کھایا، اس نے کھایا، اس نے کھایا. اور جتنوں نے کھایا تھا ان سب کو ایک پیر کے اوپر پیر رکھا اور دوسرا پیر سونڈ سے پکڑ کر سب کو 2 ٹکڑے کر کے پھینک دیا. حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے کو ذکر کر کے ایک بات بیان فرمائی. رمضان کا مہینہ ابھی آنے والا ہے، اس مناسبت سے میں یہ خاص طور پر ذکر کر رہا ہوں کہ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہتھنی نے صرف سونگ کر اندازہ لگایا اور جتنوں نے کھایا تھا اتنوں ہی کو مارا، جس نے نہیں کھایا تھا اس کو چھیڑا بھی نہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ جب بندہ قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو فرشتے اس کے منہ کو سونگتے ہیں. اگر اس نے اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھایا ہے تو وہ بو محسوس ہوگی اور اس کو عذاب دیا جائے گا، یعنی غیبت کرنے والے کو عذاب دیا جائے گا. جیسے ہاتھی کے گوشت سے پتا چلا کہ اس نے گوشت کھایا ہے، فرشتوں کو پتا چل جائے گا کہ اس نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا، یعنی غیبت کی ہے، اور اس کو غیبت کا عذاب دیا جائے گا. اور یہ بڑی خطرناک چیز ہے غیبت. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو قبر کے مراحل بڑے خطرناک ہیں، بہت زبردست ہیں. اللہ رب العزت ہمیں اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. موت ہر ایک کو آنی ہے اور ہر ایک کو ایک نہ ایک دن جانا ہے. اعلان ہو جائے گا کہ فلاں ابن فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کا انتقال ہو گیا. آج ہم اپنے کانوں سے سن رہے ہیں، کل کوئی ہمارا اعلان سنے گا کہ فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا اور دفن کر دیا جائے گا، وقت متعین کر دیا جائے گا اور ہمیں کفن میں لٹا دیا جائے گا اور قبر میں اتار دیا جائے گا. اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے ہمیں تیاری کر لینی چاہیے، تیاری کر لینی چاہیے کہ بھئی ایک دن جانا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں. اور میرے بھائیوں، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ میں اور آپ، اگر ہم لوگ 24 گھنٹے ہماری زندگی کے ایسے گزر جائے جس میں ایک وقت بھی یہ خیال نہ آتا ہو کہ کل کو قیامت میں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے یا قبر میں اترنا ہے، تو پھر ہم کس درجے کے مسلمان ہیں؟ اگر ہمیں یہ خیال پیدا نہ ہوتا ہو کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے، انتقال ہونا ہے، تو پھر ہم کس درجے کے انسان ہیں، ہم کس درجے کے مسلمان ہیں کہ ہمیں یہ یاد ہی نہیں آتا کہ ہمیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے یا منکر نکیر کو سوال کے جواب دینا ہے. بہرحال میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ 3 کام جس نے کر لیے اللہ سے راضی ہو گیا اس بات پر کہ اللہ رب ہے. اب جیسے بھی حالات آ جائے ہم اللہ سے راضی رہیں. اور نمبر 2، اسلام سے راضی رہیں کہ جو احکام بتلا دیے اس کے اوپر ہم عمل کریں گے. نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی رہے، یعنی آپ کی سنت کے مطابق ہم چلنے والے بنے. اگر یہ 3 کام کر لیے تو دنیا میں بھی کامیاب اور قبر کے مراحل بھی آسان. اس اعتبار سے آسان ہو جائیں گے کہ قبر میں بھی 3 سوال ہونے والے ہیں، اور وہ یہی 3 سوال جو 3 کام دنیا میں کرنے کے لیے کہے گئے، اللہ سے راضی رہے، اسلام سے راضی رہے، رسول سے راضی رہے، قبر میں یہی سوال ہونے والے ہیں. من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اگر ہم نے اللہ کے ساتھ رضامندی والی زندگی گزاری ہے تو جواب دے پائیں گے ربی اللہ، ہمارا رب اللہ. اور یہ سوال ہوگا تیرا دین، اگر دین کے ساتھ ہم راضی رہے اور اس پر ہم نے عمل کیا تو جواب دینا آسان ہوگا کہ اسلام. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی رہے تو یہ جواب دینا آسان کہ میرا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر مراحل آسان، بہت آسان. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو اور جنت کی کھڑکی اس کے لیے کھول دو، جنت کو، قبر کو تا حد نظر وسیع کر دو اور آرام سے سونے کا حکم دے دو کہ نم کا نومت العروس، ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے جس کو اس کے شوہر کے علاوہ کوئی نہیں جگاتا. کل قیامت تک کے لیے اب تجھے آرام ہی آرام ہے، تجھے کوئی پریشان نہیں کرے. اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات مجھے یاد آئی، مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، جو غالباً حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے
تو پیدا ہونے والا بچہ پہلے اس کا سر دنیا میں آتا ہے، پیر بعد میں آتے ہیں، اور خال خال کوئی بچہ ہوتا ہے جس کے پیر پہلے نکلتے ہیں، جس کی تلاش بقول مولانا ابرار صاحب کے عاملوں کو ہوتی ہے، پتہ نہیں کس اعتبار سے وہ اس سے کام لیتے ہوں گے۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان جب پیدا ہوتا ہے تو پہلے سر نکلتا ہے۔ اس میں ادھر اشارہ ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ پیٹ میں رہنے والا بچہ اگر اس کو کوئی زبان دے، اللہ بولنے کی طاقت عطا فرمائے، اور اس سے پوچھا جائے اس کے ماں کے پیٹ میں ہوتے ہوئے کہ تجھے کوئی تکلیف ہے، تو وہ کہے گا میں رحم میں ہوں، مادر رحم میں ہوتے ہوئے مجھے کیا تکلیف ہو سکتی ہے۔ تو تنگ جگہ میں ہونے کے باوجود اسے کوئی تکلیف نہیں، اسے راحت ہے، آرام ہے، سکون اور اطمینان کی زندگی وہ وہاں گزارتا ہے۔ لیکن اللہ کا حکم آتا ہے کہ نکلو، تو وہ نکلتا ہے سر کے بل، جس میں ادھر اشارہ ہے کہ اللہ میں تو مادر رحم میں ہی رہنا چاہتا تھا، تیرا حکم آیا میں سر کے بل نکل آیا، تیرا حکم ہوا میں سر کے بل نکل آیا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ماں کا پیٹ قبر جیسا ہوتا ہے، جب اس سے نکلا ہے بندہ سر کے بل یہ کہتے ہوئے کہ تیری رضا پر راضی ہو کر سر کے بل میں تیری بات مانتے ہوئے نکل رہا ہوں، اگر دنیا کی زندگی بھی اللہ کے سامنے سر کے بل گزار دی تو جیسے پیٹ میں کوئی تکلیف نہیں تھی، زمین کے پیٹ یعنی قبر میں بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ اللہ کی بات کے ساتھ اطمینان، اللہ کی بات کو مانتے ہوئے آدمی گزرے، اللہ کی بات کے سامنے اپنے سر کو جھکاتے ہوئے گزرے کہ اللہ آپ کی تقدیر پر ہم راضی، آپ نے جو فیصلے کر دیے ہم راضی۔ تو اللہ تعالی ہم انسانوں کو یہ دنیا ہمارے لیے امتحان کی جگہ ہے، اور اس امتحان میں اگر ہم پورے اتر گئے تو انشاءاللہ آخرت میں سرخروئی اور کامیابی ہی کامیابی ہے، اور وہاں کی کامیابی بڑی کامیابی ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان آنے والا ہے ہمارے سامنے چند دنوں میں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ ہمیں نہیں پتا، پچھلے سال کئی لوگ ہمارے ساتھ تھے، آج نہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ہم رمضان تک پہنچ پائیں گے یا نہیں پہنچ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان تک عافیت کے ساتھ پہنچا دے اور رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان میں ثواب بہت بڑھ جاتا ہے، لیکن یاد رکھنا گناہ کرنے کا وزر بھی بڑھ جاتا ہے۔ بھئی ایک آدمی یہاں گناہ کرے تو گناہ ہی ہے، لیکن وہی گناہ مکے میں جا کر کرے تو بڑا گناہ بن جائے گا۔ عام دنوں میں گناہ ہے، لیکن رمضان میں گناہ کرے تو اور بڑا گناہ بن جائے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، گناہوں سے بچانا چاہیے، دور رہنا چاہیے، اور سب سے بنیادی جو جڑ ہے رمضان المبارک میں، ہم اپنے آپ کو موبائل کی زندگی سے دور کرتے ہیں۔ یہ بڑا فتنے کا حصہ ہے، بڑی فتنے کی جگہ ہے، اور اس کا صحیح استعمال کیا جائے تو وہ کام کی چیز ہے، غلط استعمال کیا جائے تو آدمی اس کے ذریعے سے رات بھر اور دن بھر گناہ میں لگا رہتا ہے۔ اور خاص طور پر زبان کا استعمال کیا جائے، زبان کا کم استعمال کیا جائے رمضان میں، اور جتنا استعمال کرے کام کا استعمال کرے، اپنی زبان کو گندا ہونے سے بچائے۔ پھر مجھے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آئی، اور یہ آخری بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو خوراک جو دیتے ہیں وہ ناف کے راستے سے دیتے ہیں۔ اس لیے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ناف لٹکی ہوتی ہے جس کو کاٹ دیتے ہیں۔ اللہ زبان منہ کے راستے سے اس کو خوراک نہیں دیتے ہیں، حالانکہ پیدا ہونے کے بعد کھانا پینا منہ سے ہوتا ہے، لیکن جب تک وہ ماں کے پیٹ میں ہے اس کی خوراک اس کو ناف کے راستے سے ملتی ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے، مولانا ابرار صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ، کہ اے انسان، اللہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ تیری ماں کے پیٹ میں جو تیری غذا تھی وہ گندی چیز تھی، ماں کا خون، یہ خون غذا بنتا تھا۔ اے انسان، میں نے تیرے منہ کے راستے سے اس لیے ماں کے پیٹ کا گندا خون نہیں پہنچایا کہ مجھے پتا تھا کہ پیدا ہونے کے بعد بولنا جب تو سیکھے گا تو اس زبان سے تو میرا نام لینے والا تھا، کہیں تیری زبان جو میرا نام کا ذکر کرنے والی ہے وہ گندی نہ ہو جائے، اس لیے منہ کے راستے سے میں نے غذا نہیں دی، نام کے راستے سے غذا دی۔ اب جب انسان بولنا شروع کرتا ہے
تو غیبت کر کے، گالی دے کر، برا بھلا بول کر، جس زبان سے اللہ کو یاد کرنا ہے، ان ساری چیزوں کے ذریعے سے اپنی زبان کو وہ گندا کیوں کرتا ہے؟ اپنی زبان کی حفاظت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی نسبت پر بار بار جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی کو کام میں لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور لایانی چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ جو باتیں اس وقت کہی گئی، اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں رضامندی عطا فرمائے اس بات سے کہ اللہ ہمارے رب ہیں۔ اللہ ہمیں اسلام سے راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دعا ازمن و از جملہ جہاں آمین بعد وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان ربی الاعلی الوهاب، اللهم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ جزا اللہ عنا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، مولا رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرما، اور جو کچھ کہا گیا سنا گیا ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، دین پر چلنے والا بنا۔ اے اللہ تلاوت قرآن عطا فرما، حلاوت قرآن عطا فرما، عشق قرآن عطا فرما، عظمت قرآن عطا فرما، فہم قرآن عطا فرما۔ اے اللہ دین پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس وقت دنیا میں جو وبا پھیلی ہوئی ہے اپنے فضل و کرم سے اسے ختم فرما۔ اے اللہ امن و امان عطا فرما، سکون عطا فرما، امن عطا فرما، سکون عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے مدارس دینیہ کی حفاظت فرما، مراکز اسلامیہ کی حفاظت فرما، اور اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ حرمین شریفین کو کھول دیجئے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو جانے کے لیے راستہ آسان فرما دیجئے۔ اے میرے اللہ ہم سب کو حرمین شریفین کی بار بار کی زیارت نصیب فرمائیے۔ اے اللہ اس وقت دنیا میں بہت سے مسلمان پریشان حال ہیں اور بیمار ہیں، اے اللہ امت مسلمہ کے سارے بیماروں کو شفا عاجلہ قائمہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ ہمارے اس گاؤں میں جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو شفا نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ امت مسلمہ کے انتقال کر چکے ہیں پہلے اور ابھی اور آج، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، کروٹ کروٹ چین و سکون عطا فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ میں جتنے مقروض ہیں ہم سب کے قرضوں کی ادائیگی کا غیبی انتظام فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ میں جتنے بچے بچیاں جوان ہو چکے ہیں اللہ انہیں بہتر رشتے نصیب فرما۔ اے اللہ بے اولاد کو اولاد صالح عطا فرما، ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنا، پرہیزگار و متقی بنا، ہمارے بچوں کو حافظ کامل اور عالم بعمل بنا، ہماری بچیوں کو وقت کی رابعہ بصریہ بنا۔ اے اللہ یہاں جتنے لوگ جمع ہیں بیٹھے ہیں ہم سب کے دلوں کی جائز مرادوں کو پورا فرما۔ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی ہے ہم مانگتے ہیں نصیب فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن شر و فتن سے پناہ چاہیے ہم پناہ چاہتے ہیں، حفاظت فرما لیجیے۔ اللہ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما لیجیے۔ جزا اللہ عنا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ آمین۔